السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم مشاہدین کرام، عزیز ساتھیوں، دینی بھائیوں، اسلامی خواتین، آج بتاریخ 14 اگست سن 2020 عیسوی بروز جمعہ ایک اہم موضوع لے کر آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، اور انشاءاللہ بہت مختصر بات ہوگی اور بہت ہی اہم ٹاپک ہے۔ یہ بہت اہم کچھ باتیں عرض کروں گا جو ہماری زندگی سے ان کا بڑا تعلق ہے، ان کا بڑا گہرا تعلق ہے۔ میرے دوستو، عام طور پر انسانوں کے اندر جو کچھ ایسی صفات پائی جاتی ہیں، کچھ ایسی چیزیں پائی جاتی ہیں جو بہت ہی مذموم ہیں، وہ اچھی نہیں ہیں۔ ایک تو نا امیدی، جس کا فیوچر اور مستقبل سے تعلق ہوتا ہے، اور ایک ناشکری ہے جو چاہے ماضی سے اس کا تعلق ہو، گزشتہ ایام سے یا حال سے، یعنی پریزنٹ ٹائم میں، ہے نا۔ تو یہ دو ایسی چیزیں ہیں کہ آپ دیکھیں کہ عام طور سے جو ہے یہ انسانوں کے اندر یہ دونوں چیزیں پائی جاتی ہیں۔ آدمی جب کسی نعمت میں ہوتا ہے، خوشحال ہوتا ہے، چاہے وہ مالدار ہو، اللہ نے اسے اولاد سے نوازا، ہے نا، تندرست ہے، کوئی بیماری نہیں ہے، یعنی بہت ساری نعمتیں اللہ نے اسے دے رکھی ہیں، تو اگر کہیں اس کی نعمتیں چھن جاتی ہیں، سمجھ رہے ہیں، اللہ رب العالمین ان نعمتوں کو لے لے جو اسے دیا ہے، تو آپ دیکھیں عام طور سے انسان کیا ہے، وہ نا امید ہو جاتا ہے کہ میں تو بہت خوشحال تھا، اس طرح اب شاید یہ دن نہیں آئیں گے یا وہ وقت مجھے نہیں ملے گا، ہے نا، اور وہ بہت بڑا جو ہے ناشکرا بن جاتا ہے۔ اور اگر پریشان ہے، وہ بڑی سختیوں سے اس کی زندگی گزر رہی ہے، مشکلات سے دوچار ہے نا، ہر ناحیے سے، اور اگر اسے کوئی نعمت جب مل جاتی ہے اللہ کی طرف سے تو یہ سوچتا ہے کہ اب شاید میں ہمیشہ ایسے ہی رہوں گا، میں ہمیشہ مالدار ہی رہوں گا، میں ہمیشہ خوشحال ہی رہوں گا، میں ہمیشہ صحیح سالم تندرست ہی رہوں گا، مجھے کوئی بیماری نہیں ہوگی، اور اس کے نتیجے میں کیا، اس کے اندر ایک قسم کا تکبر اور گھمنڈ، شیخی، اس طرح سے چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں، سمجھ رہے نا۔ دونوں حالتوں میں تو ایک ناشکری کرنا، نا امید ہو جانا، یہ مومن کی صفت نہیں ہے، یہ چیز نہیں ہونی چاہیے، سمجھ رہے ہیں۔ اور میں اس بات کو قرآن مجید کی 2-3 آیتوں سے میں واضح کرنا چاہتا ہوں، انشاءاللہ کچھ حدیثیں بھی سناؤں گا۔ تو سب سے پہلے میں اس سلسلے میں ایک آیت میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں، سورہ ہود کی آیت نمبر 9 اور 10 اور 11، سب سے پہلے آیت نمبر 9، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيَئُوسٌ كَفُورٌ وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ۔ میرے دوستو،
جو پہلی آیت جو میں نے پڑھی وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً، اللہ رب العالمین نے بڑی اہم چیز کہی ہے اسی تعلق سے جو میں آپ کے سامنے بات کر رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر ہم انسان کو اپنی کسی نعمت کا ذائقہ چکھا کر پھر اس سے وہ چیز لے لیں، اگر ہم انسان کو اپنی کسی نعمت کا ذائقہ چکھا کر پھر اسے یعنی اس چیز کو، اس نعمت کو اس سے لے لیں تو بہت ہی نا امید اور بہت بڑا ہی ناشکرا بن جاتا ہے وہ، سمجھ رہے ہیں؟ تو انسانوں میں جو میں نے بتایا کہ یہ جو عام طور سے جو یہ مذموم صفات پائی جاتی ہیں، یہ بری صفت جو ان کے اندر پائی جاتی ہیں کہ انسان جو ہے نعمت کے چلے جانے کے بعد، چھن جانے کے بعد وہ کیا ہے، نا امید اور نا شکرا بن جاتا ہے جو ہے وہ کہتا اب نہیں، اب تو مایوس ہو جاتا ہے کہ شاید اب مجھے وہ چیزیں نہیں ملیں گی، اور وہ اسی وجہ سے وہ اللہ کا نا شکرا ہو جاتا ہے۔ وہ جو نعمتیں اب تک تو خوشحال تھا، کل تک تو بہت عیش و آرام میں تھا، ہے نا، لیکن آج وہ چیز جب ختم ہو گئی تو نا شکرا ہو گیا، مایوس ہو گیا۔ یہ ایک صفت ہے عام طور سے انسانوں کے اندر۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اور اگر ہم اسے کوئی نعمت چکھائیں وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ، اور اگر ہم اسے کوئی نعمت چکھائیں اس سختی کے بعد جو اسے پہنچ چکی تھی تو کہنے لگتا ہے کہ بس برائیاں مجھ سے جاتی رہیں، یقیناً وہ بڑا ہی اترانے والا شیخی خور ہے۔ یعنی اللہ رب العالمین جب سختی کے بعد، پریشانی کے بعد کوئی نعمت اسے عطا کرتا ہے، مشکلات کے بعد، محتاجگی کے بعد، فقیری کے بعد مالداری مل گئی، اولاد نہیں تھے اولاد مل گئی، سمجھ رہے ہیں نا، بیمار تھا صحت و تندرستی اسے حاصل ہو گئی، تو وہ کیا کہنے لگتا ہے کہ اب یہ برائیاں مجھ سے جاتی رہیں، یعنی وہ یہ سمجھتا ہے کہ اب سختیوں کا، پریشانیوں کا دور ختم ہو گیا، اب اسے کوئی تکلیف نہیں آئے گی، سمجھ رہے ہیں نا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا آگے کہ یقیناً وہ بہت بڑا اترانے والا اور شیخی خور ہے، یعنی جو کچھ اس کے پاس ہے اس پر وہ کیا ہے، اتراتا ہے اور دوسروں پر فخر و غرور کا اظہار کرتا ہے۔ ابھی تک تو پریشان تھا، کل تک مشکلات میں تھا، پریشانی میں تھا، کھانے پینے کی پریشانی، ساری چیزیں، سب کچھ، لیکن جب اسے نعمت ملی تو اب لوگوں کے سامنے کیا ہے، وہ اتراتا ہے اور اپنے فخر و غرور کا اظہار کرتا ہے، سمجھ گئے نا۔ جاب نہیں تھی، نوکری مل گئی، یہ بھی ایک نعمت ہے، سعودی پہنچ گیا اور کسی ملک میں آ گیا، اچھی کمائی ہو رہی ہے، کل تک چائے پینے کے پیسے نہیں ہوتے تھے، سمجھ رہے ہیں نا، گزر بسر کے لیے پریشانی تھی، تو اب جب کما لیا تو اس کا مطلب تھوڑی ہے کہ جائے تو اپنے گاؤں علاقے چوراہے میں بیٹھ کر گھمنڈ اور فخر اور غرور سے جو چلے اور اس کا اظہار کرے، نہیں، یہ اللہ نے نعمت دی ہے، لیکن چونکہ یہ صفت جو ہے عام طور سے انسانوں کے اندر ہوتی ہے، سمجھ رہے ہیں نا، وہ سب بھول جاتا ہے، میں کل تک کیا تھا بھول جاتا ہے، اور تھوڑی سی جو ہے نعمت جب ملی تو کیا ہے، وہ فخر و غرور اور اترانا، گھمنڈ کرنا، یہ سب شروع کر دیتا ہے جو ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب ہم سختی کے بعد کوئی اسے نعمت دے دیتے ہیں تو یہ سوچتا ہے کہ اب شاید میرا پریشانی کا میرا زمانہ ختم، اور ہمیشہ جو ہے اب اسے مجھے کوئی تکلیف نہیں آئے گی، پریشانیاں نہیں ہوں گی، اور اسی نتیجے میں کیا اس کے اندر گھمنڈ اور شیخی پیدا ہو جاتی ہے۔ نعمت چھن گئی تو نا امید اور نا شکرا ہو گیا، اور جب نعمت مل گئی تو شیخی بگھارنے لگتا ہے، گھمنڈ کرنے لگتا ہے۔ تو یہ مذموم صفات ہیں جو مومنوں کے شان کے خلاف ہے میرے دوستو، یہ مومن کے اندر یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ یہ چیزیں مومن کی صفات میں نہیں ہیں۔ آگے اللہ رب العالمین نے ان مذموم صفات سے، ان بری خصلتوں سے اہل ایمان اور اعمال صالحہ کرنے والے، نیک کام کرنے والے لوگوں کو اللہ نے اس سے مستثنیٰ کیا، یعنی یہ صفات، یہ برائیاں، یہ بری خصلت و عادت جو ہے ایسے لوگوں میں نہیں ہوتی ہے جو ایمان والے ہوتے ہیں اور جو اعمال صالحہ اور نیک عمل کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ، سوائے ان کے جو صبر کرتے ہیں اور نیک کاموں میں لگے رہتے ہیں، انہی لوگوں کے لیے بخشش بھی ہے اور بہت بڑا نیک بدلہ بھی۔
میرے دوستو اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی ایمان والے ہے نا، وہ راحت و فراغت ہو، خوشحالی ہو، ہے نا، عیش و آرام ہو یا تنگی اور مصیبت ہو، دونوں حالتوں میں اللہ رب العالمین کے احکام کے مطابق جو ہے طرز عمل اختیار کرتے ہیں، اللہ رب العالمین کے احکام کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، چاہے وہ خوشحالی میں رہیں یا وہ مصیبت اور تنگی میں رہیں۔ جو اہل ایمان ہیں، جو مومن لوگ ہیں، جو نیک عمل کرنے والے لوگ ہیں، وہ دونوں حالتوں میں ہے نا وہ اللہ رب العالمین کے احکام کے مطابق جو ہے طرز عمل اختیار کرتے اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ جیسا کہ میرے دوستوں مشہور حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے نا، ابو یحییٰ صہیب بن سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عجباً لامر المؤمن، مومن کا معاملہ بھی عجیب ہے، مومن کا معاملہ بھی عجیب ہے، اس کے ہر کام میں اس کے لیے بھلائی ہے، اور یہ چیز مومن کے سوا کسی کو حاصل نہیں۔ اگر اسے خوشحالی نصیب ہو تو اس پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اور تو یہ شکر کرنا بھی اس کے لیے بہتر ہے، یعنی اس میں بھی اجر ہے، اور اگر اسے تکلیف پہنچے تو صبر کرتا ہے تو یہ صبر کرنا بھی اس کے لیے بہتر ہے، یعنی صبر بھی جو ہے بجائے خود نیک عمل اور باعث اجر ہے۔ یہ مسلم شریف کی روایت ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو میرے دوستو مومن کا معاملہ جو ہے وہ تنگی ہو، پریشانی کا وقت ہو، خوشحالی ہو، دونوں میں وہ کیا ہے؟ اسی طرح رہتا ہے نا۔ خوشحالی میں ہے تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اور اگر تنگی اور پریشانی میں ہے، تکلیف میں، تو صبر کرتا ہے، اور دونوں حالتوں میں اس کے لیے اجر ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ خصوصیت، یہ چیز مومن کے علاوہ کسی کو حاصل نہیں ہے۔ جو ایمان والے لوگ ہیں انہی کی یہ صفت ہے، اور وہی لوگ ایسا کرتے ہیں، سمجھ رہے ہیں نا؟ تو اس سے معلوم ہوا میرے دوستو کہ خوشحالی میں اللہ کو بھول جانا، جیسا کہ ہوتا ہے عام طور سے، ہے نا، خوشحالی میں اللہ کو بھول جانا، اس کی نعمتوں کا شکر کرنے کے بجائے اس کی نافرمانی کرنا، اسی طرح تکلیف اور مصیبت کے وقت صبر کرنے کے بجائے جو ہے چیخنا چلانا، ہے نا، اللہ کی قضا و قدر پر کیا ہے ایک طرح سے برہمی اور غصے کا اظہار اور گلے شکوے کرنا، یہ مومنانہ شیوا اور کردار نہیں میرے دوستو۔ یعنی اللہ کی قضا و قدر پہ آدمی برہم ہو، شکوہ کرے، ہے نا، یہ قضا و قدر سے متعلق چیزیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جب خوشحالی رکھا تمہارے لیے خوشحالی ملے گی، جتنی رزق تمہارے قسمت میں لکھ دیا ہے وہ رزق تمہیں ملے گی، سمجھ رہے ہیں نا؟ پریشانی بھی آئے گی، آرام بھی ملے گا، خوشحالی بھی آئے گی، تنگی بھی آئے گی۔ تو ایسے وقت میں آدمی اگر اپنی ناراضگی کا اظہار کرے، گلے شکوے کرے، تو یہ مومنانہ شیوا جو ہے میرے دوستو نہیں ہے۔ مومن کا کردار ایسا نہیں ہوتا ہے، مومن کا شیوا، مومن کا طریقہ ایسا نہیں ہوتا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے دوستو ایک روایت میں کہ مومن کو جو بھی فکر و غم اور تکلیف پہنچتی ہے، حتیٰ کہ اسے کانٹا چبھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی وجہ سے اس کی غلطیاں جو ہے اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اس کی غلطیاں جو ہے معاف فرما دیتا ہے، سمجھ رہے ہیں نا؟ یعنی اگر انسان کو، ایک مومن کو، ہے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری مسلم میں بھی روایت موجود ہے، اور یہ جو روایت میں نے سنائی آپ کو یہ مسند احمد کی روایت ہے نا، تو اللہ رب العالمین جو ہے اس کانٹے کی وجہ سے، دیکھیے اگر انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے، حدیث کے الفاظ ہیں اس طرح سے، ما یصیب المسلم من نصب ولا وصب ولا ہم ولا حزن ولا حزن ولا غم حتی الشوکا یشاکو الا کفر اللہ بہا من خطایاہ، سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ چیز ہے میرے دوستو کہ انسان کو جو بھی تکلیف، غم، فکر ساری جو پہنچتی ہے، یہاں تک کہ اگر کانٹا بھی چبھ جائے تو اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ کیا چاہیے اس سے بڑی چیز آپ کو، سمجھ رہے ہیں نا؟ یعنی اگر کانٹا بھی ایک مومن کو چبھتا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے جو ہے اس کی غلطیاں، اس کے گناہ کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو ہمیں چیخنا چلانا نہیں چاہیے، ناشکری نہیں کرنی چاہیے۔ اگر آپ خوشحال ہو تو اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ نے آپ کو صحت و تندرستی دیا ہے، مال و دولت سے نوازا ہے، سمجھ گئے؟ اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے کیا ہے آپ کو آل و اولاد سے نوازا ہے، آپ خوشحال ہو، الحمدللہ، اللہ کا شکر ادا کرو۔ اور اگر تنگی کا وقت آ جائے، پریشانی کا وقت آ جائے، تکلیف کا وقت آ جائے تو صبر کرو اس پہ، اور دونوں حالت میں اجر ہے ایک مومن کے لیے۔
تو بہرحال یہ چند باتیں تھیں مختصر طور پہ کہ جو یہ چیزیں ہمارے اندر پائی جاتی ہیں، عام طور سے چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں، اگر ہم سے نعمتیں چھنتی ہیں، ہے نا، تو ہم ناشکرے ہو جاتے ہیں، نا امید ہو جاتے ہیں، اور اگر خوشحالی اور اللہ کی نعمتیں حاصل ہو جاتی ہیں تو انسان جو ہے تکبر اور غرور اور گھمنڈ میں کیا ہے اترانے لگتا ہے اور سوچتا ہے کہ شاید میں ہمیشہ ایسے ہی رہوں گا جو ہے. تو یہ دونوں چیزیں غلط ہیں، ایسا بالکل نہیں سوچنا چاہیے، ہے نا. ہمیں ہر حال میں کیا ہے خوشحال ہیں تو اللہ کا شکر، تکلیف میں ہے تو اس پہ صبر کریں، اور اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اجر سے نوازے گا. مومن کے لیے ہر حالت میں اجر ہے. اللہ رب العالمین ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. رب العالمین ہمیں زیادہ سے زیادہ نیک عمل کرنے کی توفیق دے. وجزاکم اللہ خیرا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.